الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم. تو یہ چند باتیں میں نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے کی، جیسا کہ متذکرہ خطبے میں نے آیت کریمہ تلاوت. اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک میں بڑے خوبصورت، سارا قرآن تو اللہ اکبر خوبصورت ہی ہے، سارے ارشادات ہی موتی ہیں، ہیرے ہیں. لیکن آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ کچھ ارشادات ایسا فرماتا ہے کہ جو چیز اپنے پہ لازم کرتا ہے وہ کہتا ہے دوسرے پہ بھی، دوسری شخصیت پہ بھی لازم کر لیتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میری اطاعت کرو اور میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرو، میرے نبیوں کی اطاعت کرو. جب اللہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، مانے کیا؟ وہ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے بتائے سے اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر دوسری آیت میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، یو پے نماز اینڈ دین پے زکات. اگر آپ کو ادائیگی کا معاملہ ہے آپ کے پاس زکات کا تو نماز پڑھیں اور زکات دیں. تو ان دونوں آیتوں، ایسی آیتیں کئی جگہ پہ آپ کو ملیں گی قرآن مجید میں، جگہ جگہ پڑھی ہیں. میں مخصوص تھوڑا سا مختصر آپ کو جائزہ بتاؤں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ یہ فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. مانے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سنو غور سے، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے میری اطاعت کی، لازمی کی، مجھے تو رب مانا، اور میرے رسول کو انکار کیا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو میں تیری اطاعت کو رد کر دوں گا. یہ ہے فرمان. پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازیں بہت پڑھتا ہے تو، لیکن جب تجھ پر لازم ہے، تجھ پہ یہ ہے کہ تو زکات دینے والا ہے، اللہ نے تجھے مال دیا اور تو زکات نہیں دیتا، تو وہ تیری نمازیں کیا ہوں گی؟ ساری رد کر دی جائیں گی. سمجھے آپ؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پھر وہ تیری نماز جو ہے نماز نہیں رہے گی. دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمان فرمایا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ آپ میری اطاعت کرو تو ساتھ میں میرے نبی کی بھی اطاعت کرو، نماز پڑھو تو روزہ دو، زکات دو تو حج کرو، جہاد کرو. یہ جو فرمان ہے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کیے. اور اسی موقع پر جو میں نے خطبے میں آیت بیان کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ انشکر لی. اللہ اکبر، جو میرا موضوع ہے اور نوجوانوں کے لیے خاص کر ہے. اور مجھے کسی بڑے اچھے بزرگ نے اگلے مہینے جب میں آیا تھا تو بڑی پیار سے محبت سے کہا تھا کہ کاش آپ یہ موضوع بولیں. میں نے کہا میرا تو کام ہی ہے یہ. الحمدللہ میں اپنی مسجد میں ابھی جسم کے گناہوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. 8واں جمعہ ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا. جسم کے کوئی تقریباً مجھے یاد ہیں وہ 70 کے قریب گناہ یاد ہیں کہ جسم کے گناہ کیسے ہیں. جو آپ کو بتایا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ. الحمدللہ وہاں سے 7 جمعے تو چل رہے ہیں ہمارے. الحمدللہ وہ سیریز چل رہی ہے، جب تک چلے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نالج کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہاں میں یہ جو موضوع ہے یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے. اس کے بغیر انسان کی نہ دین ہے نہ دنیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے شروع میں جو باتیں بتائیں غور کریے گا. اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور والدین کے شکر گزار ہو. کیا مقصد ہوا؟ اگر تم میرے شکر گزار رہے اور والدین کے نافرمان رہے تو میں اپنا شکر تم کو رد کر دوں گا. پھر تم مسجد سمجھنا کہ تم نے میرا شکر کیا، تم نے میری عبادتیں کی، تم نے میرے تبلیغی چلوں کے اندر بہت کام کیا، تم نے دین کا فلاں کام کیا، تم نے مسجدوں میں نوافل پڑھ کے مصلوں گھس دیے، تم نے پاک عبادت کی، تم عابد کہلائے، زاہد کہلائے، زہد و تقویٰ کے امام کہلائے. لیکن اگر والدین کے نافرمان رہے تو پھر میں یہ تیری ساری عبادتیں رد کرتا ہوں، قبول نہیں کرتا. اشکر لی ولوالدیک. میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ نے ہمیں سکھایا. قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کے آپ دیکھیں کئی جگہ پر 25-30 بہت ساری جگہوں پر اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف میرے لیے، پرستش میرے لیے، اللہ کے لیے، سجود صرف اللہ کے لیے. پھر فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن سنو والدوں پہ نیک سلوک کرنا. عبادت تو میری کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ تم والدین کے نیک سلوک نہ کرو اور عبادت میری کرتے رہو، بھول جاؤ اپنے والدین کو کہاں پڑے ہیں تو یاد رکھو یہ تمہاری عبادت ہے، تمہارے منہ پر میں ماروں گا. کیا فرمایا؟ آئی حدیث امام شامی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں. یہ حدیث کو اللہ بڑی زبردست حدیث ہے، غور کریے گا. خصوصی طور پہ میرے بچے نوجوان جو والدین سے بہت محبت تو کرتے ہیں لیکن آج کے دور میں محبت کس روپ پر ہونی چاہیے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ایک صحابی آقا دو جہاں حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار اقدس میں ملک شام سے تشریف لاتے ہیں.
آ کر سرکار علیہ السلام کے دربار میں اپنا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ اقدس میں آیا ہوں, یہیں رہوں گا, یہیں جہاد کروں گا, یہیں آپ کے ساتھ رہوں گا, ساری زندگی میں نے فیصلہ کر لیا. سرکار نے فرمایا تو اپنے والدین سے پوچھ کر آیا؟ بولے یا رسول اللہ ہاں, انہوں نے اجازت دی خوشی سے اور مجھے بھیجا اور میں آ رہا ہوں. اچھا دیکھیے میرا آقا علیہ السلام کتنے مہربان آقا ہیں. فرماتے واقعی تجھے پوچھا؟ اور بولا بول ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آقا نے پوچھا اچھا بتا, وہ تو جانتے ہیں نا, وہ تو سب کو جانتے ہیں, وہ نظروں میں بھی جانتے ہیں, دل کے اندر بھی جانتے ہیں, کیا ہوا وہ بھی جانتے ہیں. ارے ابن عباس کو مسلمان کیا اس بات پہ کیا کہ اپنی بیوی کو سونے کی ڈلی دے کر آئے تھے اپنے چچا, اور چچا دے کر آئے تو چھپا کے آئے تھے, کسی کو نہیں بتانا, جا رہا ہوں جنگ کرنے, آیا تو یہ ڈلی مجھے سونے کی دے دینا بیگم, کسی کو نہیں بتانا. مکے کے اندر یہاں آئے تو سرکار علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تو مجھے رہا کرے گا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جب قید ہو گئے جنگ کے اندر تو تعاون مانگا سرکار نے, کہا میرا چچا ہے تو کیا ہوا, تعاون دو تب جا کے تمہاری رہائی ہوگی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بولا اچھا تیرے پاس کچھ نہیں ہے میرے چچا, اور جو تو اپنی بیوی کو سونے کی ڈلی دے کر آیا تھا اور کہہ کر آیا تھا کسی کو نہ کہنا, یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے اللہ سب مجھے بتا دیتا. اور وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہوئے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی. تو میرے دوستوں سرکار کو تو خبر تھی, کہتے بتا نا تیرے ماں باپ نے اجازت دی؟ بولے یا رسول اللہ میری اجازت دی. تو پوچھا اچھا بتا, جب تو رخصت ہو رہا تھا, جب میری طرف آ رہا تھا آخر میں, تو تیرے ماں باپ رو رہے تھے کہ ہنس رہے تھے؟ کیا سوال ہے. دیکھیں آپ اس وقت جو ماں باپ کنڈیشن ہوتی ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں ماں باپ سے, ذرا دوسرے گھر میں رہیں گے, بڑا سیٹسفیکشن رہے گا, اور والد کو اور والدہ کو قائل کر دیں اپنے انداز سے بچے. او ہو یہ دیکھیں آپ, یہ ہم آئیں گے ملنے 2 دن بعد 3 دن بعد. ارے یار تم یہ سوچتے ہو کہ یہ ہوم بنائے ہوئے ہیں, بڑے وی آئی پی ہوم ہیں, صوفے قالین کارپیٹ, یا تمہارے ماں باپ کیا وہاں بیٹھنے کی قابل ہے کیا؟ ان کو تم محل بھی بنا کے دے دو. بخدا اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ان کو ایسا محل بنا کے دے دو کہ ہر پل ان کے پاس نوکر ہو, ہر گاڑی ہو ان کے پاس ہر جانے کے لیے بھی, اور ہر کمرہ اے سی ہو, ہر سہولت اس کو دے دو. لیکن جو ماں باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے نا, وہ سہولت تم دے نہیں سکتے, وہ اللہ اس کو تم کو نافرمانوں میں ہی لکھے گا. اس لیے کہ والدین تم سے یہ نہیں چاہتے دولت جڑ مال, یہ وہ تو تمہاری محبت اور تمہاری توجہ چاہتے ہیں. تم توجہ نہیں دیتے ہو, تم سمجھتے ہو مال دے دیا میں نے, وہ صرف ہوم بنا لیا میں نے, سٹیزن ہوم, بہترین ہوم ہے, میرا والد تو بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے. ارے اس والد سے پوچھ, اگر وہ رہ بھی رہے تو وہ تجھے بتائیں گے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال دی. سرکار نے پوچھا کہ تیرے والد جب تجھے رخصت کر رہے تھے تو ہنس رہے تھے کہ رو رہے تھے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ بری طرح دونوں رو رہے تھے. ہاتھ پکڑا, کا خدا کی قسم چلا جا اپنے گھر, تیرے والد سے خوش نہیں ہے, جا چلا جا, تو یہ سمجھتا ہے کہ میری خدمت حاصل کر کے جنت حاصل کرے گا, جا تو اپنے گھر چلا جا, وہاں تجھے اللہ بھی مل جائے گا اور اللہ کا رسول بھی مل جائے گا. اندازہ کیجیے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. اور کئی مرتبہ جہاد کے موقع پہ روکا لفظائی صحابیوں کو کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر. اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی, اللہ اویس کرنی جیسی مثال. اویس کرنی کو صحابیت کا رتبہ نہیں ملا صرف اس بیس پہ کہ وہ والدہ سے جدا نہیں, والدہ نابینا تھی, تو کہنے لگی, سرکار نے فرمایا نہ میری طرف. بولے یا رسول اللہ صحابی بننا نہ میری طرف وہیں رہنا, انشاءاللہ تو صحابیوں سے بڑا افضل رتبہ جنت میں پائے گا. یہ ماں کی دعا ہے. اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرمان ہے اس بارے میں. اور اللہ اکبر, مجھے اور ایک حدیث یاد آ گئی, اماموں کے امام ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ, یہ امام بخاری کے استادوں میں سے استاد ہیں. سنیے کیا خدمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بڑی مشہور حدیث کہ الجنت, اللہ اکبر, الجنت اقدامی ابواب الامہات, اقدامی ابواب امہات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت, الجنت تحت اقدام ابواب, الجنت تحت اقدام امہات. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, تلے ہے. تحت کے معنی ہوتے ہیں تلے, تلے ہونا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت. جنت کہاں ہے؟ 8 درجے ہیں جنت کے. اور جنت ہے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے مقام کے سامنے 8 درجے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ماں کے قدموں کے تلے, تحت کے معنی ہوتے ہیں تلے, نیچے, یعنی جنت نیچے 8 کے 8 درجے, جس کے اگلے درجے کے لیے لوگ متمنی ہوتے, کیسی عبادتیں کرتے, اس کے اوپر ماں کے تلے ہیں. یعنی یہ فرمایا کہ تو کتنی نیکیاں کر, کتنی عبادتیں کر, اگر تجھ سے ماں راضی نہیں تو تو جنت میں نہیں جا سکتا. اس حدیث کا مفہوم محدث نے نہیں فرمایا. مقصد یہ ہے کہ تو عبادتیں کم کر, لیکن ماں کی خدمت اتنی کر کہ جنت کے عروج والے درجے پر پہنچ جائے گا. اسی لیے حضرت
ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امیر المؤمنین علی الشیخ الحدیث، حدیث کے امیر المؤمنین، ایسے محدث، ایک دن مدرسے میں گئے تو کسی استاد شاگرد نے، ایک شاگرد آیا کہنے لگے یا میرے استاد آج میں نے رات کو خواب دیکھا۔ بولے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک پر ہیرے لگے ہوئے ہیں، بڑی چمک رہی، موتیوں سے چمک رہی ہے آپ کی داڑھی۔ دوسرا آیا یا استاد میں نے بھی یہی خواب دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک پر نور ہی نور تھا، اللہ اتنا نور اور موتی جڑے ہوئے، آپ بہت روئے، اتنا روئے۔ تو جب تعبیر پوچھی تو بتایا سنو تعبیر مجھے مل گئی، کل ہی رات میں نے یہ واقعہ کیا اور آج تعبیر مل گئی۔ بولے کیا ہوا؟ بولے میں اور میری ماں تنہا رہتے ہیں، کوئی میری بچے بھی نہیں ہیں، میری ماں روز خدمت کرتی، گھر کا کام کرتی، ساری رات کو میرا انتظار کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ جب میں مدرسے سے فارغ ہو کر جب جاتا ہوں گھر پہ تو میرا انتظار کرتی ہے، کھانا کھاتے ہیں ہم ساتھ میں۔ لیکن اس دن ایسا ہوا سارا دن کام کر کے وہ میرا انتظار کرتے کرتے چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں جیسے گھر پہنچا تو میں نے ماں کو دیکھا بہت تھکی ہوئی، پیر اس کے مٹی والے، ظاہر سارا دن کام کیا گھر کا، دھو بھی نہیں سکی تو لیٹ گئی ایسے تھک کے، اور میں جا کے اس کے پیر دبانے لگ گیا ماں کے۔ دباتے دباتے مجھے خیال آیا میں نے اپنی زبان کو اپنی ماں کی مٹی والے تلووں سے صاف کرنا شروع کر دی، مٹی کو اپنی زبان سے۔ جب میں نے صاف کرنا شروع کیا اب مجھے تعبیر مل رہی ہے کہ میری داڑھی بھی اس کے تلووں کو صاف کر رہی تھی ساتھ ساتھ۔ جب میں اپنی زبان سے اس کی تلووں کو مٹی کے صاف کر رہا تھا تو میری داڑھی بھی صاف کر رہی تھی۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں آج یہ میری خواب کی تعبیر مجھے مل گئی کہ میری ماں کے قدموں میں میری داڑھی لگی تو اتنی چمکی، اللہ نے چمکا دی تمہارے خواب میں کہ ہیرے موتی اور نورانی والی داڑھی بنا دی۔ تو اللہ اوپر تم خدمت کرو۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے حنفی مسلک کو، ہمارے حنفیت کو جو پھیلایا ہے وہ ابو محمد نے پھیلایا، آپ کے شاگرد نے اتنا کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں آپ نے۔ یہ امام ابو محمد ہیں، آپ اپنی کتاب میں ایک فتویٰ لکھتے ہیں کہ ایک فتویٰ مجھ سے لینے آیا دیہاتی، وہ کہنے لگا میں نے منت کی ہے رات کو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، اب بغداد سے کعبہ جانا میرے لیے مشکل ہے، بیمار آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اب یہ منت میں کیسے پوری کروں؟ اب فتویٰ موجود ہے، آپ نے فتوے میں لکھا ہے کہ جا تیری ماں زندہ ہے، اور ہاں میری ماں زندہ ہے، اور جا تیری ماں جب کھیت کے اندر، دیہاتی ہے نا، کھیت کے اندر کام کر رہی ہے تو اس کے پیر ہو جائیں گارے والے، مٹی والے، جانا اس کے مٹی والے پیروں کو چوم لینا، ایسا جیسے تم نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک ماں کی شان ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے ماں کی شان بیان کی۔ کہیں جاتا ہوں درس دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار کبھی باپ کے پیر میں بھی جنت دکھایا کرو، ماں کی قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اور سنیے شریعت ہمارا اسلام جو الگ نہیں ہے باپ سے۔ آئیے باپ کے بارے میں سرکار علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام کا ارشاد ہے الوالد اوسط الباب الجنہ، تمہارا والد درمیانہ دروازہ ہے جنت کا۔ ہاں جنت تو مل گئی ماں کے قدموں میں، مل گئی نا ماں کے قدموں میں خدمت کر کے۔ جب جنت میں جاؤ گے تو دروازہ تو کھولنا پڑے گا مرکزی، اب مرکزی دروازہ کھولو گے کب؟ جب باپ راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن ارضى والدی فقط ارضى اللہ ومن اسخط والدی فقط اسخط اللہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے ہیں اگر تم سے تمہارا والد راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر تم سے تمہارا والد ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے اللہ مجھ سے کب راضی ہو کہ مجھے معلوم پڑے کہ مجھ سے اللہ راضی ہے؟ جا، سرکار نے فرمایا اپنے گھر جا، دیکھ تیرا باپ تجھ سے راضی ہے، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اندازہ کیجیے باپ تجھ سے، یہ باپ کا رتبہ ہے۔ اب اندازہ کیجیے باپ راضی ہو تو اللہ راضی، اور وہاں جنت مل رہی ہے، جنت بڑی کہ میرا رب کا راضی ہونا بڑی۔ اگر رب راضی ہو جائے تو جنتوں کی جنتیں مل جائیں میرے دوستوں تو کیا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے عورت کے لیے، مرد اگر بیٹا ہے، اولاد ہے تو اس کی قدموں میں جنت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر عورت شوہر کی بیوی ہے تو کی جنت، عورت کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے۔ اگر اس کی خدمت کر لے گی صحیح معنوں میں، فرما بردار بن گئی اور اچھی زندگی گزار لی اس نے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور اولاد کے لیے جنت کب ہے؟ جب وہ اپنی ماں کی اور باپ کی خدمت کر لے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں اپنے اس والدین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے باپ کے باب ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی لفاظی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، آپ قرآن مجید اٹھا کے تو دیکھیں، تیسرا نقطہ ہے ہی نہیں، اللہ کو فرمایا مجھ سے محبت کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، تیسری کا والدین سے محبت کرو، دیٹس اٹ۔ یہ قرآن مجید پورا دیکھیں آپ اٹھا کے جگہ جگہ، اتنی سختی ہے۔ اس زمانے میں تو اللہ اکبر جہنمی کہلایا جاتا تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، تصور نہیں تھا کہ کوئی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے، تصور نہیں تھا۔
آج ہم لوگ تو جگہ جگہ یہ نظر آتا ہے، اور اس ملک کے اندر تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم اپنے والدین کو ایسے بھول چکے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اتنی خدمت کی، جس کا اندازہ نہیں۔ حدیثیں بڑی پڑھی ہیں، میں آپ کو کتنی حدیث سناؤں؟ آئیے ایک حدیث سنا کر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وقت کا ہمارے پاس دامن بڑا کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا انصاف کی اور بھی کروں کہ آقا دو جہاں حضور پرنو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آئیے، ماں باپ کا رتبہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا۔ آج جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں، یقینی طور پر ایسے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے کبھی کوئی خدمت نہ کی ہو، اندازہ ہوتا ہے یار میں وہ خدمت نہیں کر سکا جو اللہ کے رسول کے بتایا گیا، اب مجھے علم حاصل ہوا اور مجھے پتہ چلا میں نے تو خدمت ہی نہیں کی، تو ان کے لیے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیجیے، اللہ رب العالمین تم کو فرما بردار لکھ دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر ایک صحابی آئے، بڑے روتے ہوئے بین کرتے ہوئے، یا رسول اللہ میں تو مر گیا، میں تو مر گیا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، یا رسول اللہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ آقا علیہ السلام کی محفل جمی ہوئی، یہ صحابہ موجود ہیں، سرکار نے فرمایا کیا ہوا بتا، کیوں مرنا نہیں چاہتا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے ایک منت مان لی ہے۔ بولے کیا کر لیا؟ بولے میں نے منت یہ مانی کہ میرا ایک بہت بڑا کام تھا، وہ کام ہو نہیں رہا تھا، میں نے منت کی اگر یہ کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب یہ ہے کہ کام میرا ہو گیا، اب مجھے جنت کو چوکھٹ کو چومنے کے لیے مرنا پڑے گا، اور میں مرنا نہیں چاہتا، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، یا رسول اللہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ سرکار مسکرائے، بولے تجھے کون مارتا ہے؟ اللہ، آقا کی شان دیکھیں آپ، اللہ اکبر، کیسے آقا ہیں۔ کوئی بھی سائل آئے، کیسا بھی سائل آئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں وہ سائل مایوس نہیں لوٹتا۔ سرکار نے کہا کیوں گھبراتا ہے؟ سن، سارے صحابہ بیٹھے، جا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو جا ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کے پیشانی کو چوم لے، اور ان سے دعا لے لے، سمجھ لے تیری منت پوری ہو گئی، سمجھ لے تیری منت پوری ہو گئی۔ وہ سرکار نے فرمایا تو وہ پھر رونے لگ گیا۔ صحابہ نے کہا اب تو جا بھائی، بات مسئلہ حل کر دیا سرکار نے، پھر رونے لگ گیا۔ سرکار نے کہا اب کیوں رو رہا ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میری ماں زندہ ہے نہ میرے باپ زندہ ہے، وہ تو بچپن سے مر گئے۔ سرکار نے فرمایا پھر مسکرا، بولا سن، تیری ماں کی قبروں پہ جا، ماں کی قبر پہ بوسا لے، باپ کی قبر پہ بوسا لے، اور ان کی مغفرت کی دعا کر، جا تیری منت پوری ہو گئی۔ کیا آقا دو جہاں ہے، جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، ارے کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے۔ کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ارے وہ پھر رویا، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مر گئے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ قبریں کہاں ہیں، کہاں دفن ہے، اب میں کیا کروں سرکار؟ اب جو کہا تو یقینی طور پر تمام صحابہ اس کو بولا کہ تو جا بھائی تیرا کام ہو گیا، اب کیوں؟ تو رونے لگ گیا۔ تو سرکار نے کہا کیا ہوا؟ بولے یہ مسئلہ ہوا کہ اب تو مجھے قبر کا بھی پتا نہیں ہے کہاں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، بولا ادھر آ، قریب بلایا، بولا ایسا کر دیکھیے اس کا۔ سرکار نے فرمایا ادھر آ، چھت پہ جا، اپنی صحن میں جا، دو لکیریں لمبی لمبی بنا، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ایک کو باپ کی تصور کر، اور ان کے لیے دعا مغفرت کر، اللہ نے تیری منت کو پوری فرما دی۔ کیسا حل بتا دیا، اللہ اکبر، دونوں کی تصور۔ آپ بھی بتائیے، سرکار نے فرمایا منظار قبری اب وہی ہی، منظار قبری اب وہی ہی، احدہما فی الجمعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دے دیا، زبردست فارمولہ، اس حدیث پاک سے، بخاری کی مشہور حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ جایا کر، جایا کر، جایا کر، جایا کر، اور اس کی زیارت کر۔ جب زیارت کرتا رہے گا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ رب العالمین تجھے اپنا ولی بنا لے گا۔ کیوں کہ جب تو جائے گا تو ماں لا محالہ تیرے لیے دعا کرے گی، تو ماں کے لیے دعا کرتا، ماں باپ کے لیے دعا کرتا قبر کے اندر، اللہ تیرے کو فرما بردار کر دے گا۔ جب تو ماں باپ کا کوئی فرما بردار ہو جاتا ہے نا تو یاد رکھیے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیوں؟ اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ اکبر کتنی پیاری حدیث ہے، اس سے ہمارا عقیدہ کیسا ظاہر ہوا کہ اللہ کے بھی فرماتے منظار قبری، وہ مٹی کے ڈھیلے پہ جانا، خالی دیکھنا، دیکھنا اس کو، نہ فاتحہ پڑھنے کا بولا، نہ کوئی پرانی آیت کی تلاوت کا بولا، صرف یہ والا منظار قبری، وہاں جا کے دیکھنا، مٹی کو دیکھنا پیاس سے، اور ہو سکے تو دعا کر لینا، واپس آ جانا۔ اگر وہ تو جاتا رہے گا اور دیدار جمعے کے دن کرتا رہے گا صرف قبروں کو دیدار کرنے کا، تو یہ تیرے کو صلہ ملے گا، تو اللہ کا ولی بن جائے گا۔ ارے یہاں تو یہ معاملہ ہے، اگر تم محبت کے ساتھ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ جاتے ہو تو اللہ کا ولی ہے، اس مزار پہ جانے والے کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اور پھر مدینہ شریف جانے والوں کا رتبے کی تو کیا شان ہوگی۔ تو یہ ایک والد، یہ بھی نہیں کہا کون سا والد، بخدا حدیث پاک میں موجود ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرا والد جو ولی اللہ ہوگا
اس کے قبر پہ جانا نہیں، والدین کا مطلقاً والدین کا کہ تیرا بھائی تیرے ماں باپ جیسا بھی گئے ہوں گناہ گار گئے ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن تیرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ والدین کی قبر پہ جا کر ان کے لیے دعا کرے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ نے بے شمار حدیثوں میں اپنے والدین کے لیے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے لوگ اداس پریشان ہوتے ہیں کہ میرے والدین کی میں خدمت نہیں کر سکا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر روز ہر نماز کے بعد اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہ نے رسول فرماتے ہیں تو ہر روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر۔ ہو سکتا ہے تو نے سوچا ہو کہ میں نافرمان تھا اپنی زندگی میں، میرے والد مر گئے، میں کیسے تلافی کروں کہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے سرکار دو جہاں حضور پر نور سید عالم فرماتے ہیں کہ جب بھی تو نماز پڑھے ہر 5 وقت کی نماز میں ایک دعا کر لیا کر، اللہم اغفر لی ولوالدی، اپنے والدین کے لیے دعائیں کر لیا کر کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ 5 دن کرتا رہے گا اور ہر سال کوشش کر ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسی محفل، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کا پروگرام، کوئی ایسی یاسین شریف کا ختم شریف اپنے والدین کے لیے بھیجتا رہے ان کے ایصال کے لیے، کیونکہ تو کرتا رہے گا نا عمل، اس دوران اللہ تجھے اپنے والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ جب تو مرے گا تو فرما بردار۔ کتنا آسان عمل ہمیں فرما دیا میرے دوستو بزرگوں۔ اگر ہم اپنے والدین کی محبت کے ساتھ، اللہ والدین تو یہ بھی ہیں کہ سرکار نے فرمایا تمہارے کافر والدین بھی ہوں، ان کو بھی وہی درجہ ہے جو مسلمان والد کا، نتھنگ، مطلب کوئی بھی چیز نہیں بتائے ذرا سی بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں گفتگو، یہ بڑی محبت والی بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافر تھی، اور آپ دونوں اکیلے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو صفا کے بڑے غریب صحابی تھے، ایک ہی چادر ہوتی تھی، آدھی چادر سے وہ نیچے کے ڈالتے تھے، آدھی چادر سے اوپر کا ڈب، یہ ٹائم کبھی کبھی تو 3 دن میں ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے، بس کھانا ان کا یہی تھا ساری زندگی ان کا۔ کبھی مل گیا تو کھا لیا، کوئی پوچھتے تھے تو تم نے کھانا نہیں کھاتے یار؟ بولے کیا کھاؤں، سرکار کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، میرے آقا کی باتیں سنتا ہوں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اتنی محبت تھی ان کو۔ ماں ان کی وہیں رہتی تھی، ماں اور بیٹا دونوں ایک ساتھ ہی رہتے تھے، رات کو ملنے ماں سے جاتے تھے، گفتگو کرتے، رات کو جب ماں سے ملنے جاتے تو آقا کی باتیں کرتے سارا دن کی، کیا میرے آقا ایسے ہیں، میرے آقا ایسے، اور ماں جو ہے وہ کافر تھی تو اپنی کافرانہ باتیں کرتی تھی، یہ چلتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، ماں بیٹوں میں محبت تھی اور سرکار کا فرمان تھا کہ ماں کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ماں نے غصے میں آ کر سرکار علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کر لی، تو بس آنکھ کو جلال آ گیا اور کھڑے ہو گئے اور ہاتھ انہوں نے چارپائی پہ مار کے کہا خدا کی قسم ماں میرے سرکار کا فرمان نہ ہوتا تو اس چھری سے میں تیرا گلا کاٹ دیتا، لیکن نہیں، مجھے سرکار نے منع فرمایا، لیکن آج کے بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے، میرے سرکار کی گستاخی کی، میں تجھ سے نہ ملوں، یہ تو میں طے رکھتا ہوں، آج کے بعد تو نہ میری ماں ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، میں باہر جا رہا ہوں۔ اور وہ چلے گئے باہر، اتنا روئے ماں کی جدائی سے، اتنا روئے تو بولا کون ہوگا میرا، اب میرا غمگسار کون ہے؟ یہ سننے والی ماں تھی، جتنی باتیں میں کرتا تھا اس ماں سے کرتا تھا، اب کون ہے میرے پاس دنیا میں؟ روز آیا، پھر خیال آیا اللہ اکبر، میرے آقا بھی تو ہے نا میرے دربار، اللہ سرکار کے دربار میں پہنچے، وہ مشکل کشا ہے تصریح، حضور کے دربار میں پہنچے اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بہت غمزدہ ہوں، بہت رو رہا ہوں، اور رو بھی رہے تھے۔ سرکار نے کہا کیا وہ ابو بیٹا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ایسی آپ کے بارے میں ایسا کہتی ہے، آپ آج آپ دعا کر لیں، بس میں کہتا ہوں آج آپ ہاتھ اٹھا لیں کہ میری ماں کو اللہ ایمان دے دے، میری ماں کو مسلمان کر دے، آپ ہاتھ اٹھائیں۔ سرکار نے جب دیکھا بڑا جوش میں ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ اسی وقت کھڑے ہو کر بھاگے گھر کی طرف، اتنا تیز بھاگے بھی دعا چل رہی اور آپ بھاگے تیز سے۔ صحابہ کرام بیچ میں پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہو گیا اتنا تیز بھاگ رہے ہو گھر میں؟ کہنے لگے آج میرے آقا سرکار دو جہاں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری ماں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں اپنے گھر میں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے؟ اور گھر جا کے دروازہ کھولا ہے تو کلمہ شہادت پڑھ رہی ماں، اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے ماں باپ کی بے انتہا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی چوں چرا نہیں ہے اس میں، نتھنگ، کوئی اس میں آپ کوئی ایسی بات نہیں میں کہوں کہ مثال بھی دوں کہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، صرف اگر وہ تمہیں نماز کے لیے ماں باپ روکیں یا شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے سے روکیں تب تم اس کا کہنا نہیں مانو، ادروائز کوئی بات تم نے اف بھی کی، قرآن کہتا اف ولا تنہرہما، تو اللہ فرماتا ہے تجھے زیرو کر دوں گا تیرے سارے عمل میں، چاہے تو ولی اللہ اتنا ہو، اگر ماں باپ کے سامنے تو نے اف بھی کیا اور نظروں کو ٹیڑھا بھی کیا، اللہ اکبر، ہمیں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں مجھ گناہ گار جو محنت کی ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان تو ہوتے رہتے ہیں، گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اڈاپٹ کریں ہر آپ، کم سے کم یہ ہوگا کچھ باتیں تو اپنے ذہن میں آئیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی کل سے انشاءاللہ تعالیٰ جاتے ہی جمعے کے دن تو ماں باپ کے ہاتھ چومنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔
کوما میں. ایک صاحب عروج صاحب جو ہیں کوما میں ہیں, دعا کیجیے اللہ رب العالمین عروج احمد صاحب اللہ رب العالمین کو صحت معاملہ اجر نصیب فرمائے. اور یہ بہت سے لوگ انشاءاللہ نماز کے بعد ان سب کے لیے دعائیں کریں گے, سنت ادا کریں گے.